اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت عزیر علیہ السلام یہ حضرت ہارون کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا سے پہلے مبعوث فرمایا۔ جب بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد سے زیادہ تجاوز کر گئیں اور ہر طرف ظلم و جبر اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو متنبہ فرمایا کہ اپنی کبھی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور میرے عزیزوں، یہ تو تاریخ اس بات سے بھری ہوئی ہے کہ جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کے غضب کو دعوت دی، تو وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل بار بار تنبیہ کے باوجود وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور بنی اسرائیل کی بدعمالیاں روز بروز بڑھتی گئی، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جس کا نام بخت نصر تھا۔ وہ بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح راستے میں آنے والی ساری حکومتوں کو پامال کرتا ہوا وہ فلسطین کی طرف آ پہنچا، اور تھوڑے ہی عرصے میں اس نے اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ تورات کے مطابق اس وقت 40,000 سے زائد علماء کرام کا قتل ہوا، یہاں تک کہ وہاں پر تورات کا ایک بھی عالم زندہ نہ بچا۔ اور اس کے ساتھ ہی بخت نصر نے بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنا لیا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکا کے بابل لے گیا، اور جن میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے، جو اس وقت نو عمر تھے۔ بخت نصر کے حکم پر اس کی خونخوار فوج نے بیت المقدس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام باقیات کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہاں کے عظیم و شان محلات کھنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے، اور ہیکل سلیمانی میں موجود وسیع و عریض اور نادر و نایاب قطب اس نے وہ بھی جلا کے راکھ کر دیا۔ اور یاد رکھیے کہ ہیکل سلیمانی وہ ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے تعمیر کروایا تھا، اور جب ہیکل سلیمانی کے اندر کتابوں کو اس نے جلا دیا تو اس کے اندر تورات کے اصل نسخے بھی تھے، اور اسی دوران میں تابوت سکینہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ظالم و جابر بادشاہ پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل مسخ کر دی گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام طویل عرصے تک دوسرے اسرائیلوں کی طرح بابل میں قید رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو منصب نبوت پر فیض فرمایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو جب بابل سے نجات ملی تو اللہ کے حکم سے دوبارہ وہ بیت المقدس تشریف لے آئے۔ اس وقت تورات کا کوئی بھی حافظ زندہ نہ تھا، اور آج دیکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بہت زیادہ کرم نوازی ہے کہ ہمارے حافظ اکرام ماشاءاللہ بہت زیادہ اور بہت بڑی تعداد میں دنیا پر موجود ہے۔ اور اس وقت جب حضرت عزیر علیہ السلام گئے تو نہ ہی تورات کا کوئی حافظ اور نہ ہی تورات کا کوئی اصل نسخہ موجود تھا، تو آپ کو فکر ہوئی کہ اب آپ اللہ کے کلام کو لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا، اور چونکہ آپ علیہ السلام نے بچپن میں تورات کو حفظ بھی کیا تھا، لہٰذا انہیں ان سبھی اسرائیلیوں کے سامنے پڑھ کے آپ نے تحریر کروایا۔ اور بعد اسرائیلی روایت میں یہ درج ہے، جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور ان کی موجودگی میں
آسمان سے چمکتے ہوئے 2 شہاب اترے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے میں سما گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نئے سرے سے تورات مرتب کر کے عطا فرمائی، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا، اور ان کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ محبت اور عقیدت گمراہی میں بدل گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور جس کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ اہل کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، اور یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اس فرمان الہی کا کیا مطلب ہے، کہ اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ یہودیوں نے کیوں کہا؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی خاطر پوری تورات حفظ کر لی، جس پر انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ بغیر کتاب کے پوری تورات سنا سکیں اور پیش کر سکیں، جبکہ عزیر علیہ السلام ہمارے پاس بغیر تورات لکھی اور بغیر کسی کتاب کے لے آئے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے کئی گروہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ معاذ اللہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اسحاق بن بشیر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے دانا، بڑے نیک انسان تھے۔ ایک دن وہ اپنی زمینوں کی طرف نکلے اور واپسی میں ایک ویران عمارت پہ ٹھہر گئے، کیونکہ اس وقت گرمی سخت تھی، موسم گرمی کا تھا، اور آپ علیہ السلام اپنی سواری گدھے سے اتر کے عمارت میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ کھانے کے 2 ٹوکرے تھے، ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے میں انگور تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے سامان میں سے ایک پیالہ نکالا اور اس میں انگوروں کو نچوڑا اور خشک روٹی نکالی اور اسے اس مشروب پہ یعنی انگوروں کے رس میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ نظریں عمارت کی ویران چھت کی طرف اٹھی تو دیکھا یہ عمارت اپنے عرصے پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے مر کھپ چکے ہیں، جن کی پوسیدہ ہڈیاں بھی بکھری پڑی ہیں۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ تعالیٰ کیسے ان لوگوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا؟ معاذ اللہ آپ علیہ السلام کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ نہیں فرما سکتا، بلکہ صرف یہ بات تعجب سے فرمائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور پھر 100 سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سارے واقعات اور حادثات رونما ہوئے، اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر بارونق شہر بن گیا۔ پھر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے واپس روح کو لوٹا دیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ تو ایک فرشتہ وہاں پہ آیا اور وہ پوچھنے لگا حضرت عزیر علیہ السلام سے،
آپ علیہ السلام یہاں پر کتنی مدت رہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا، 1 دن یا کچھ حصہ، کچھ ساتھ 1 دن کی۔ دراصل آپ علیہ السلام دن کے شروع میں آرام فرما رہے تھے، اور جب فرشتہ پوچھنے لگا تو اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا۔ فرشتے نے کہا نہیں، بلکہ آپ علیہ السلام 100 سال تک اسی حالت میں موجود رہے ہیں۔ اپنے کھانے پانی کو دیکھیے جو بدلا تک نہیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا کہ شیرہ اور خشک روٹی اپنی اسی حالت میں تھی، شیرہ جو انگوروں کا رس نچوڑ کے انہوں نے بنایا تھا، اور دونوں میں کوئی بھی تغیر پیدا نہیں ہوا تھا، اور اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی طرح تر و تازہ تھے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا جو مدت انہیں بتائی گئی تھی کہ 100 سال بعد زندہ ہوئے، تو آپ کے دل میں انکار کا خیال پیدا ہوا۔ تو اس پر فرشتے نے کہا کہ آپ علیہ السلام میری بتائی ہوئی مدت کو غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس گدھے کی ہڈیاں بھی گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھی۔ فرشتے نے اللہ کے نام سے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ پر جمع ہوئی اور پھر جڑ کے ڈھانچہ بن گیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھی، پٹھے بنے گوشت چڑھا، پھر اس ڈھانچے پر کھال اور بال بھی آئے، اور فرشتے نے پھر اللہ کے حکم سے اس پر پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھی اور شہر کو پہلے سے زیادہ رونق پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ آپ علیہ السلام اپنا گھر بار بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو آپ نے وہاں پہ ایک نبینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے ہوئے پایا، جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ وہاں کی رہائشیوں کی والدہ تھی۔ جس وقت آپ علیہ السلام گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ بڑھیا 20 سال کی جوان لڑکی تھی، اور حضرت عزیر علیہ السلام سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے سوال کیا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو وہ بڑھیا یہ سن کے حیران ہوئی اور کہنے لگی جی ہاں، اور اس کے بعد اس بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ کہنے لگی کہ میں نے ایک عرصے سے کسی کے بھی منہ سے حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ تو اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، میں عزیر ہی ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور اب مجھے اٹھایا ہے۔ تو یہ سن کے بڑھیا کہنے لگی سبحان اللہ، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو گئے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے سنا بھی نہیں، لیکن آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ عزیر تو مستجابات دعوات تھے، یعنی وہ جو دعا اللہ سے مانگتے اللہ تعالیٰ فوراً اس دعا کو قبول فرماتا۔ اور پھر وہ بڑھیا کہنے لگی کہ حضرت عزیر علیہ السلام جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وہ فوراً قبول ہوتی تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری آنکھوں کی بنیائی لوٹا دے، تو میں آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں یا نہیں۔ تو یہ سن کے حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی
اور اس کے بعد اپنے دستے مبارک کو اس بڑھیا کی آنکھوں پر پھیرا تو اس بڑھیا کی آنکھوں کی روشنی واپس ہو گئی، چونکہ وہ اپاہج بھی تھی۔ تو آپ نے اس بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس بڑھیا کی ٹانگیں بھی درست فرما دی۔ جب اس بڑھیا کی آنکھوں کی بنیائی واپس آئی اور اس نے آپ کو دیکھا تو وہ پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ اور پھر بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں پہنچی، ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں پر اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا، اس وقت جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے اور بزرگ سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سبھی کو آواز دی اور کہنے لگی، یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ اللہ نے ان کو 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا، یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سب سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو اس بڑھیا کی باتوں پر یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنی بنیائی آنے اور اپنی ہڈیوں کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہونے کے بارے میں، تو وہ سب لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے کہ میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ تو یہ سن کے حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے شانوں کو کھولا، کپڑا اٹھایا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے، کیونکہ بخت نصر نے تورات کے سارے نسخوں کو جلا دیا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے ایام میں تورات کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو اس جگہ کا علم نہیں تھا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام انہیں لے کر وہاں پہنچے قبیلے والوں کو، اور اس جگہ پر جا کر اس گڑھے کو کھودا اور اس میں سے تورات نکالی، جس کے اوراق بہت بسیطہ ہو چکے تھے اور بہت ساری جگہوں سے لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام سبھی کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف لے گئے، تو اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے مبارک میں داخل ہوئے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو پوری تورات خوب اچھی طرح سے یاد آ گئی، اور پھر وہاں پر آپ نے نئے سرے سے تورات کو لکھا، اور لکھنے کے بعد بنی اسرائیل کے حوالے کی۔ ایک تو حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کو لکھا، اور پھر وہاں پر 2 شعلوں کا معجزہ بھی پیش آیا، اور جس کی وجہ سے بنی اسرائیل معاذ اللہ انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو بے بنیاد اور غلط عقائد سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآنی واقعہ ہے، اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم گے